اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ینی شہر میں کچھ خواتین موجود تھیں۔ بالا خاتون کہہ رہی تھی بینگے خاتون اقتے امور کو اپنے قبیلے کا سردار بنانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہیں تم کیا کہہ رہی ہو بالا، تم ایسا کس نے کہا؟ ملن خاتون کہتی ہیں کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بینگے خاتون جلد از جلد شادی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ یہ سن کر ایلگن خاتون کہتی ہیں کیا وہ خود سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اقتے امور کو کیوں بٹانا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ وقت تو اس کے شوہر کے غم کا وقت ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ جس کے بعد عائشہ خاتون کہتی ہیں بینگے خاتون میں نے حساب لگایا اور ساری بات سمجھ گئی، اقدم صاحب کا سوگ ختم ہوتے ہی سرداران بغاوت کر دیں گے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں بالکل، اس سے پہلے کہ سرداران بغاوت کر دیں وہ اقتے امور کو سیٹ پر بٹھانا چاہتی ہیں۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں وہ اقتے امور کو سیٹ پر بٹھائے گی اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے استعمال کرے گی، اقتے امور کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ ملن خاتون کہتی ہیں اقتے امور ایک ذہین نوجوان ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے عثمان صاحب کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اقتے امور ایک رحم دل شخص ہے، امید ہے اس کی رحم دلی اس پر غالب نہ آ جائے۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہیں میں اسے اپنے بیٹے سے فائدہ اٹھانے نہیں دوں گی، میں اسے اقتے امور کو استعمال کرنے نہیں دوں گی۔ ایلگن خاتون کہتی ہیں اور الججک بھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ آئیں پھر دعا کریں کہ ایسا ہی ہو۔ یہ سن کر ملن خاتون کہتی ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب عثمان صاحب کو ہم یہ معاملہ بتائیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان کے سپاہی اپنے زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ عثمان کہتا ہے برہان آدھے سپاہیوں کو ینی شہر بھیجنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، ظاہر ہے کہ نعمان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ برہان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ترگت صاحب آپ اینا گول اور اس کے ارد گرد جنگجو بھیجیں، نعمان اب ہم پر کالے بادلوں کی طرح چانے کی کوشش کرے گا، وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ترگت کہتا ہے سپاہی اینا گول کے ارد گرد ہمیشہ چوکنے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں عثمان صاحب۔ جس کے بعد کوئی نور کہتا ہے سردار اب ہم کیا کریں گے؟ عثمان کہتا ہے ہم سغوت جائیں گے۔ باعث مور کہتا ہے کہ سرداران ان نوکروں کا کیا کریں گے؟ عثمان کہتا ہے انہیں ٹوکری میں ڈال کر ان کے مالک کی طرف بھیج دو اور ان کے منہ کو گندگی سے بھر دینا، ہماری زمینوں کی لالچ کرنے کا انجام دیکھنے دو انہیں۔ یہ سن کر باعث مور کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم۔ دوسری جانب ایک خاتون بازار میں کپڑے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ کپڑے کہاں سے ہیں؟ میں غیر ملکی کپڑے نہیں بلکہ ترکش کپڑے چاہتی ہوں۔ دکاندار کہتا ہے ہم غیر ملکی سامان نہیں بیچتے، یہ ترکش ہی ہیں۔ خاتون کہتی ہے نہیں مجھے پسند نہیں آئی، میں اس سے بہتر چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی بیٹی کا جہیز جمع کر رہی ہوں، چلو ان میں سے جو میں نے بہترین کا انتخاب کیا ہے عثمان صاحب کے محل بھجوا دینا۔ یہ سن کر دکاندار کہتا ہے کہ عثمان صاحب کے محل، لیکن آپ کون ہیں؟ خاتون یہ سن کر وہ کہتی ہیں کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، تم اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ تجسس انسان کو مار دیتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، آپ نے عثمان صاحب کا نام لیا اس لیے مجھے حیرت ہوئی۔ اسی دکاندار کمرال عبدال اور جرکوتائی بھی وہاں پر گزر رہے تھے۔ جرکوتائی کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں کمرال عبدال، میں ایلگن خاتون کو کیسے کہوں؟ کمرال عبدال کہتے ہیں کہ تمہاری مرض کی دوا وہاں پر پڑی ہوئی ہے، چلو اپنے سونے کے سکے نکالو۔ یہ سن کر جرکوتائی کہتا ہے لیکن سونے کے سکوں کا کیا کریں گے؟ کمرال عبدال کہتا ہے کہ یقیناً معافی مانگنے سے تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، جاؤ اور جا کر اس کے لیے کچھ خریدو۔ یہ سن کر جرکوتائی خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اس دکاندار کے پاس آ جاتا ہے اور کپڑے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ نوجوان یہ کپڑا مجھے دو۔ جرکوتائی کہتا ہے مذاق نہ کریں، یہ کپڑا پہلے میں نے دیکھا ہے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، آپ کوئی اور دیکھ لیں، اور مجھے ایک لال کپڑا ہی چاہیے تھا دادی۔ لیکن خاتون کہتی ہیں کہ چلو یہ مجھے دے دو۔ تو جرکوتائی کہتا ہے توبہ توبہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلے میں نے اسے دیکھا، برا نہ مانے لیکن یہ کپڑا میرا ہے۔ جس کے بعد وہ دونوں کپڑے کے اوپر لڑنے شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ کمرال عبدال کہتا ہے کہ جرکوتائی چھوڑ دو، تم کوئی اور ہی کپڑا دیکھ لو، تم جو کر رہے ہو اس سے اس خاتون کی بےعزتی ہو رہی ہے۔ تو جرکوتائی کہتا ہے کہ کیا یہ خاتون کی بےعزتی ہے؟ لیکن جرکوتائی کی بےعزتی کا کیا، میں نے کہا کہ پہلے یہ کپڑا میں نے دیکھا اور میں ہی سے خریدوں گا۔ خاتون کہتی ہے چھوڑ دو کمینے، یہ کپڑا میرا ہے، اگر یہ کپڑا تم نے مجھے نہیں دیا تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ لیکن جرکوتائی ضد کرتا ہے اور وہ کپڑا زبردستی چھین لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خاتون غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پاگل آدمی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ڈنڈا جرکوتائی کے سر پر مار دیتی ہے اور اس سے اس کے سر سے خون بہنے لگتا ہے۔